مجوسی ہے تو اپنے بچے کو مجوسی بنا لیا کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، روایت یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے اس کے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی بچے کو اپنی زندگی میں ڈھالتے ہیں۔ ہم اہل اسلام کا، ہم اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے، ہم مسلمانوں کا طور و طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسلامی طریقے سے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دلایا کرتے ہیں، اس کے کان میں اذان دیا کرتے ہیں، اور اذان دینے کے بعد اس بچے کو پیدا ہونے والے بچے کو شریعت مطہرہ پر گامزن رہنے کی ترغیب دلایا کرتے ہیں، اس کو ہر پہلو سکھایا کرتے ہیں۔ مذہب اسلام نے جو پوری زندگی کا نمونہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اسی طریقے پر اس کی زندگی کو، بچے کی زندگی کو مذہب اسلام کی زندگی پر ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھنا، اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر اپنی اولاد سے کوئی محبت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ والدین ہوا کرتے ہیں، لیکن والدین سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ ماں سے اگر کوئی محبت کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندے سے بے پناہ محبت کیا کرتا ہے، ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ ماں بچے کو پیدا نہیں کرتی ہے، کیا؟ ماں بچے کو پیدا نہیں کرتی ہے، ماں تو بچے کو صرف جنم دیا کرتی ہے۔ کیا؟ صرف جنم دیا کرتی ہے، پیدا کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے پروردگار عالم اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اب انسان کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حد تو یہ ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا، ان کے اوپر تنزیہ کلام کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان سے اف تک نہ کہو، ان سے اف بھی کہنا یہ بہت غلط ہو جائے گا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے جب تم کلام کرو تو عاجزی اور نرمی کے ساتھ کلام کرو، عاجزی اور نرمی کے ساتھ کلام کرو۔ اس لیے کہ والدین یہ وہ قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں، وہ پونجی ہوا کرتے ہیں، وہ قیمتی پونجی ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا سایہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد کو بہت احساس ہوا کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کا سائبان، ان کا سایہ ہمارے لیے کتنا زیادہ سایہ فکن تھا۔ آج ان کے جانے کے بعد ہم کو بہت احساس ہوتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہے، نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے، کئی 1-2 سال اپنے والدین کی شرکت میں رہتے ہیں، لیکن وہ تنزیہ کلام کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اگر کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ باپ، وہ والدین اپنی اولاد سے یقینی طور پر بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، گلشن کے پھولوں میں کھلایا کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی باپ کسی راستے سے گزر رہا ہو، کسی راستے سے کوئی باپ آ رہا ہو اور اسی راستے کی گرد و غبار میں اس کا کوئی بچہ کھیل رہا ہو، تو اب جب وہ مٹی میں، دھول میں، کیچڑ میں اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اور باپ کہیں سے آتا ہے، چاہے وہ کام سے آئے یا کسی دوسرے شہر سے آئے، جب وہ اپنی بستی کے اندر آتا ہے، اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ جب اس کا بچہ بھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو کرتا کیا بچہ؟ اپنے باپ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ ایسی ہوتا نا، اپنے باپ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ باپ بھی یہ پرواہ نہیں کیا کرتا ہے کہ میرا بچہ مٹی میں کھیل رہا تھا، میرا بیٹا گرد و غبار میں کھیل رہا تھا، اگر میں اس کو اپنی گود میں لوں گا تو اس کے اوپر جو گرد و غبار لگی ہوئی ہے، اس کی گرد و غبار میرے کپڑوں پر بھی لگ جائے گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں
کرتا ہے، بغیر کسی تفکر کے اپنی بھاگنے والی اولاد کو، اپنے سامنے آنے والے بیٹے کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، اپنی آغوش میں لے لیا کرتا ہے اور اس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا ہے، اس کو گلشن کے پھولوں میں کھلایا کرتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، آج جب تو اپنی اولاد کو اپنے راستے کی گرد و غبار میں کھیلتا ہوا دیکھ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتا ہے، اس کو پیار کیا کرتا ہے، جس وقت تو اپنی اولاد کو پیار کیا کرتا ہے اس وقت تجھ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جیسے میں اپنی اولاد کو پیار کیا کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو پیار کیا کرتا ہوں، کبھی میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے پیار کیا ہوگا، کبھی میرے ماں باپ نے بھی مجھ کو گلشن اور محبت کے پھولوں میں کھلایا ہوگا، کبھی انہوں نے بھی مجھ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ ماں باپ کی ساری شفقتیں بھول جاتا ہے، ساری تمنائیں بھول جایا کرتا ہے، ساری تمناؤں کو حد تو یہ ہے ماں باپ کی لگائے ہوئے گلشن کے پھولوں کو اپنے قدموں سے مچل دیا کرتا ہے۔ یاد رکھنا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یہی والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو یہی والدین تمہارے لیے جنت ہے، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو یہی والدین تمہارے لیے جہنم ہے۔ یقینی طور پر اگر تم ان کے ساتھ تنزیہ کلام کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، ان کو گالیاں دو گے تو دنیا کے اندر رہ کر تم جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہو۔ حضرات محترم، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لیکن آپ کو دودھ پلایا تھا حضرت حلیمہ نے، تو آپ کی رضائی ماں تھی حضرت دائی حلیمہ، آپ کی رضائی ماں تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں اچانک دور سے بیٹھے ہوئے امام الانبیاء دائی حلیمہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، صحابہ کرام امام